أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو گے تم مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ سلوک اچھا کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کے لیے اچھی بات، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر منہ موڑا مگر تم میں سے تھوڑوں نے، وانتم معرضون، اور تم نے اعراض کیا، وإذ أخذنا میثاقکم، اور جس وقت ہم نے عہد لیا تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں بہاؤ گے تم خون، ولا تخرجون انفسکم، اور نہیں نکالو گے تم اپنے آپ کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو تم اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالا تم نے اپنے میں سے ایک گروہ کو اس کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو تم ان پر ناحق طریقے سے سرکشی کرتے ہوئے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں تمہارے پاس تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر حرام تھا ان کو نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض، اور تم انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، پس نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جس نے کیے یہ کام تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی ہے دنیا میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن،
یردون الی اشد العذاب، لوٹایا جائے گا شدید عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی حضرت موسیٰ کو کتاب۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے بھیجے ان کے بعد رسول۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح پاکیزہ روح کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، پس جب کبھی آتے ہیں تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر جو نہیں پسند آتی تمہارے نفسوں کو، استکبرتم، تو تم تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس انبیاء کی ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں، غلاف ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس نہیں ایمان لاتے مگر ان میں سے تھوڑے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، بس اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور اس سے پہلے وہ مدد طلب کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے خلاف۔ فلما جاءہم، پس جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس لعنت اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ گزشتہ کئی دروس سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی قباحتوں کو، ان کی شناختوں کو، ان کی بداعمالیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے کیے ہوئے ایک عہد کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلے ہیں، یکتا ہیں، تنہا ہیں، کوئی ان کا ثانی نہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کا مقابل نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا تم نے، یہ عہد لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ان سے عہد لیا گیا کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بہترین رویہ تم نے رکھنا ہے۔ جی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے بار بار دیا۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی اپنی توحید کا ذکر کیا تو ساتھ میں والدین کی عزت اور والدین کے احترام کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کی فرما برداری کرنا۔ اس لیے کہ انسان کے سب سے جو بہترین دوست ہوتے ہیں اور انسان کے لیے جو سب سے مخلص ترین رشتہ ہوتا ہے وہ اپنے والدین کا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کرے، ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، ہمیشہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ جب بھی ان سے بات کرے تو نرم لہجے کے اندر بات کرے۔ جب بھی وہ کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام سے منع کرنے، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم کرے تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً ان کے حکم کی تعمیل کرے اور ان کی بات کو مان لے۔ غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ امیر حضرت، میں نے فلاں علاقے سے میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا اور وہاں سے یہاں تک میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر لایا ہوں، اور پھر میں نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اپنی ماں کو میں نے حج کروایا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا تھا کہ بھائی، تمہاری ماں نے
تمہیں پیٹ کے اندر رکھ کر وہ جو مشکل سے سانسیں لی تھی، تم نے ایک سانس کا بدلہ بھی ادا نہیں کیا، تم کہتے ہو کہ میں نے ماں کا بدلہ چکا دیا۔ تو ماں کے انسان کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، اسی طرح سے والد کے بھی اولاد کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ انسان ساری زندگی بھی وہ احسان چکانا چاہے، ان کا بدلہ دینا چاہے تو انسان اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا بار بار ہر جگہ ہر مقام پر ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، خواہ والدین زندہ ہوں یا والدین فوت ہو چکے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے، اس کو کسی کا حاجت مند نہیں ہونے دیں گے، کسی کے سامنے اس آدمی کی رسوائی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس کی نگاہوں کو، آنکھوں کو بلند رکھیں گے، اس کی گردن اور اس کا سر ہمیشہ اٹھا رہے گا۔ وہ آدمی جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہو، تو سب کو چاہیے کہ والدین کے لیے دعاؤں کو اپنا وتیرہ اور اپنی عادت بنا لیں۔ جب بھی دعاؤں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے احسان فرمائیے جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمارے بچپن میں ہمارے اوپر احسانات کیے تھے۔ جی، اور وذل قربہ، لیکن ماں باپ اگر کسی نافرمانی کا، گناہ کے کام کا حکم دیں، مثال کے طور پر ماں باپ کہتے ہیں کہ دین سے دور ہو جاؤ، ماں باپ کہتے ہیں کہ داڑھی کٹوا لو، ماں باپ کہتے ہیں کہ نماز باجماعت پڑھنے کے لیے تم نہ جاؤ، اگر ماں باپ کہتے ہیں، مثال لڑکی ہے، اس کو ماں باپ کہتے ہیں کہ سر پہ دوپٹہ نہ کرو، وہ پردہ کرنا چاہتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ پردہ نہ کرو، ہم سوسائٹی میں کیا کہیں گے، بلا بلا بلا۔ اگر کسی بھی نافرمانی کا، گناہ کے کام کا والدین حکم دے تو اس معاملے میں والدین کی بات نہیں مانی، اس لیے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی جس کام کے اندر ہو اس کام میں، مخلوق میں کسی کی اطاعت نہ کرو۔ جی، وذل قربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جی، رشتہ داروں کا انسان کے اوپر بہت زیادہ حق ہوتا ہے، خواہ وہ رشتہ دار والد کی طرف سے ہوں، خواہ وہ رشتہ دار والدہ کی طرف سے ہوں، تو انسان کو چاہیے کہ ان تمام رشتوں کا احترام کرے اور ان کی عزت کرے اور ان کا ادب کرے۔ والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو آدمی غریب ہو، یعنی وہ کماتا ہو لیکن وہ نصاب کا مالک نہ ہو، وہ کماتا ہو لیکن اس کی کمائی سے اس کی ضروریات زندگی پوری نہ ہوں، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم کیا ہے کہ لوگوں سے جب بھی تمہاری بات ہو، جب بھی کسی سے ملاقات ہو، ان کے ساتھ نرم لہجے میں، اچھے لہجے کے اندر، پیار بھرے لہجے کے اندر گفتگو کیا کرو، اس لیے کہ انسان کہتے ہیں کہ نیزوں اور تیروں اور تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن جو زخم زبان سے لگتے ہیں وہ زخم نہیں بھرا کرتے۔ عرصہ گزر جاتا ہے، زمانہ بیت جاتا ہے، لیکن آدمیوں کی کہی ہوئی باتیں، لوگوں کے کہے ہوئے وہ جملے، وہ کسے ہوئے جملے، وہ انسان کے ذہن میں ہمیشہ رہ جاتے ہیں، اور انسانوں کے تلخ رویے بھی ہمیشہ ذہن کے اندر نصب ہو جاتے ہیں اور بھولتے نہیں ہیں پھر وہ۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ بات ایک سخت بہت تلخ کہی تھی اس نے، بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ اس کا۔ تو انسانوں کو یہ لہجے یاد رہ جاتے ہیں، تو جب بھی کسی سے بات کرنی ہو، جب بھی کسی سے معاملہ کرنا ہو تو نرمی کی بات کرنی چاہیے، اچھے انداز میں، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد کیا تھا، اس کے ساتھ ان سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرنا۔ بنی اسرائیل والوں کے اوپر 2 نمازیں فرض تھیں، ان کو کہا گیا تھا کہ ان نمازوں کی تم نے پابندی کرنی ہے، وآتوا الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ ارشاد فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے بہت ساروں نے ہمارے ان احکامات سے، اس وعدے سے روگردانی کر لی، اعراض کر لیا۔ تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اس وعدے کی، اس عہد کی، اس پیمان کی پاسداری کی، باقیوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ ہم نے یہ بھی بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نزول قرآن کے وقت میں، اس وقت جو یہودی موجود تھے
ان کو ان کے آبا کی باتیں بتا رہے تھے اور ان کو شرمندہ اور شرمسار کیا جا رہا تھا کہ شرم کرو، تم حیا کرو، تمہارے آبا و اجداد نے یہ عہد کیے تھے، تم ان عہد کی، ان وعدوں کی پاسداری کرو اور ان کو پورا کرو۔ یہ ان کو آر اور شرم دلائی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں بہاؤ گے خون کو اور اپنے آپ کو گھروں سے بھی نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کر لیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کے گواہ ہو۔ یعنی وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم اس کے گواہ ہو۔ یہ نزول قرآن کے وقت جو یہودی موجود تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان تمام چیزوں پر عہد کیا تھا، وعدے کیے تھے، تم گواہ ہو۔ یعنی تم جانتے ہو، اپنے آباء و اجداد سے ان وعدوں کے بارے میں تم سنتے آ رہے ہو۔ ارشاد فرمایا ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو نا کہ تقتلون انفسکم، ہم نے عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، زمین میں خون نہ پھیلانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ تقتلون انفسکم، تم نے قتل کیے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے اپنے میں سے، اپنوں میں سے، یعنی جو کمزور لوگ تھے تمہارے قبیلے کے، تم نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ جی بنی اسرائیل کے جو اپنے تھے، یعنی ان کے قبیلے کے لوگ تھے لیکن کمزور تھے، تو جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کے اوپر انہوں نے چڑھائی کر دی اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے چڑھائی کی ان پر گناہ اور سرکشی کے طریقے پر۔ اسم کا تعلق ان حقوق کے ساتھ ہوتا ہے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوں، اور عدوان کا تعلق ان حقوق کے ساتھ ہوتا ہے جو حقوق انسانوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق کا خیال رکھا، نہ انسانوں کے حقوق کا خیال رکھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پامال کیا اور انسانوں کے حقوق کو بھی پامال کیا۔ وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جب قیدی کر کے لائے جاتا ہے تمہارے پاس تو تم اس کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ حرام تھا تمہارے اوپر ان کو نکالنا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر دو بڑے قبیلے تھے، ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھا۔ اوس اور خزرج یہ مدینہ طیبہ کے بڑے قبیلے تھے، اور یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج یہ ہر وقت آپس میں جھگڑتے رہتے تھے، ہر وقت ان کی لڑائی رہتی تھی، ہر وقت ان کا جھگڑا فساد رہتا تھا۔ یہ دو قبیلے آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے تھے۔ تو اب یہودیوں کے بھی دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو نذیر اور ایک کا نام تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ والوں نے الحاق کر لیا تھا اوس کے ساتھ، اور بنو نذیر والوں نے الحاق کر لیا تھا بنو خزرج کے ساتھ۔ تو اب انہوں نے، ان یہودیوں کے دو قبیلوں نے، مدینہ طیبہ میں جو دو بڑے قبیلے آباد تھے اوس اور خزرج، انہوں نے، یہودیوں نے ان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، جب ان کا الحاق ہو گیا، الحاق اس چیز پر ہوا کہ ان یہودیوں نے ان سے، اوس اور خزرج والوں سے کہا کہ جب بھی تمہاری لڑائی ہوگی ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، جن سے تم صلح کرو گے ہم ان کے ساتھ صلح کریں گے۔ ان تمام چیزوں پر انہوں نے آپس میں معاہدات کر لیے۔ تو اب جب یہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو خزرج، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن قبیلوں کے جب یوں ساتھی بنے، ہم رکاب بنے، تو اب یقیناً یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، کیونکہ انہوں نے الحاق کیا ان کے ساتھ، انہوں نے الحاق کیا ان کے ساتھ۔ تو اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے تو دشمن ہونا ان کا یقینی ہو گیا تھا۔ تو اب جب یہ لڑائی میں جاتے تھے تو یہودی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کے پاس یہ قید ہو کر بھی آتے تھے۔ تو جب اس قبیلے کے لوگ قید ہو کر اس قبیلے کے پاس آتے تو در حقیقت تو یہاں سے جو قید ہو کر آئے ہیں وہ بھی یہودی تھے، انہی کے لوگ تھے۔ تو وہ قید ہو کر آتے تو ان کے لیے پھر یہ فدیہ جمع کرتے تھے، چندہ کرتے تھے، پھر وہ چندہ کر کے اس قیدی کا فدیہ ادا کرتے تھے اور اس قیدی کو آزاد کیا جاتا تھا، اس کو رہا کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ ایک دوسرے کو قیدی نہ بنانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں۔ تو تم جب تمہارے پاس قید ہو کر بندے آتے ہیں تو تم فدیہ لے کر ان کو چھڑاتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض کتاب پر عمل کرتے ہو کہ فدیہ لے کر اپنے بھائیوں کو چھڑوا لیتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کا تم انکار کرتے ہو۔ یعنی ہم نے تمہیں کہا تھا کہ لڑنا نہیں ہے، تم لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، گھروں سے نکلتے ہو، اس کو نہیں مانتے ہو۔
گھروں سے نکل پڑتے ہو, لڑ بھی جاتے ہو, آدھی بات کو مانتے ہو آدھی بات کو نہیں مانتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسا کام کرے گا اس کو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی. دنیا میں یہودیوں کی رسوائی ہوگی کہ ان کو اسلام والوں کے, مسلمانوں کے زیر تسلط رہنا پڑا, ان کو جزیہ اور ٹیکس دینا پڑا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی تمہیں دردناک اور شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا, یعنی آخرت کا سودا کر لیا انہوں نے. دنیا کے چند دنوں کے نفع کے لیے انہوں نے آخرت کو داؤ پہ لگا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا يخفف عنهم العذاب, ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. جی ارشاد فرمایا لقد آتینا موسیٰ الکتاب وقفینا من بعده بالرسل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کے پاس کتاب دے کر, اور حضرت موسیٰ کے بعد ہم نے پے در پے ان کے پاس رسول بھیجے. ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا, اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ, یعنی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی مدد کی گئی تھی. وہ جب یہودی ان کو مارنے کے درپے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھوا لیا. یہ اس طرح سے مدد کی تھی. تو ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے, وہ کوئی حکم لے کے آتا ہے, اور جب وہ حکم تمہاری طبیعت کے مخالف ہوتا ہے, تمہاری طبیعت کو اچھا نہیں لگتا, تو استکبرتم, تم اس کا انکار کر دیتے ہو, تم تکبر کرنے لگتے ہو. پھر بعض انبیاء کا تم نے انکار کر دیا اور بعض انبیاء کو تم نے قتل کر دیا. ارشاد فرمایا وقالوا قلوبنا غلف, وہ یہودی کہتے تھے ہمارے دلوں کے اوپر پردے, ہمارے دلوں کے اوپر پردے غلاف ہیں. جیسے قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے. یہ کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے چڑھایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو گرد و غبار سے بچایا جا سکے. غلاف اس لیے چڑھایا جا سکتا ہے کہ اس کو دھوئیں کی بدبو سے بچایا جا سکے, اس کو گندگی سے بچایا جا سکے, یہ محفوظ رہے, اس لیے اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے, اور غلاف ہمیشہ اچھی اور عمدہ اور اعلیٰ چیز کے اوپر ہوتے ہیں. یہ یہودی بدبخت جب حضور پاک ان کو کہتے تھے, توحید کی طرف بلاتے تھے, دین کی طرف بلاتے تھے, تو یہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں. یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے دل کے اندر آسمانی کتاب جو ہمارے انبیاء پر اتری تھی وہ ہے, اس کے احکامات ہمارے دل میں محفوظ ہیں. وہ کتاب ہم نے اپنے دل میں رکھنے کے بعد ہم نے اپنے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیے کہ ہمارے دل بڑے پاکیزہ ہیں, ہم نے ان کے اوپر غلاف چڑھا دیے. اب جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ باتیں گرد و غبار کی طرح ہیں. ہم اپنے دلوں پر غلاف چڑھائے ہوئے ہیں کہ ہمارے دلوں کی جو نورانیت ہے, آپ کی باتیں گرد و غبار والی ہیں, یہ ہمارے دل کی نورانیت کو میلا اور گدلا نہ کر دیں, اس لیے ہم نے دلوں پہ غلاف چڑھا لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم, کہ ان بدبختوں کے دلوں کے اوپر غلاف نہیں ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر. ان کے دل جو حق بات کو قبول نہیں کرتے, حق بات ان کو سمجھ نہیں آتی, حق بات ان کے دل میں اترتی نہیں ہے. بل لعنہم اللہ, اللہ کی لعنت ہے ان پر, بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون, نہیں ایمان لاتے ان میں سے مگر تھوڑے سے اہل کتاب ہیں جو حق پسند ہیں, جو حق پر چلنا چاہتے ہیں اور وہ ایمان لے کر آتے ہیں, باقی اکثریت ان کی بدبخت تھی. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم. جی ارشاد فرمایا کہ جب آ گئی تمہارے پاس, ان کے پاس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے, اس کی جو ان کے پاس ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے, اس سے مراد قرآن پاک ہے. کہ جب قرآن پاک ان کے پاس آ گیا, مصدق لما معہم, قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے, یعنی ان کے پاس جو تورات تھی, ان کے پاس جو انجیل تھی, ان کے پاس جو زبور تھی, قرآن ان تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. قرآن نے کہا کہ وہ تمام تر سابقہ کتابیں برحق ہیں اور منزل من اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی ہیں. جی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور نزول قرآن سے پہلے, یہ جو یہودی تھے جب ان کا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا تو یستفتحون, یہ اللہ تبارک و تعالی سے حضور اور قرآن کے واسطے سے, وسیلے سے دعائیں کرتے تھے. یعنی اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ آپ کے جو نبی آخر الزمان آنے ہیں,
آپ نے جو اپنا کلام قرآن اتارنا ہے، ہم آپ کو اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم آپ کو اس کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں فتح عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزول قرآن سے پہلے اور بعثت محمدیہ سے پہلے یہ لوگ قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے واسطے دے کر، وسیلے دے کر یہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب وہ قرآن ان کے پاس آ گیا اور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آ گئے، پھر انہوں نے ان کو پہچانا بھی، پہچاننے کے بعد کفروا بھی، تو انہوں نے پہچان بھی لیا، وہ آ بھی گئے، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کفر کر دیا، سرکشی شروع کر دی۔ جی تو یہ واسطے کا، وسیلے کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے فقہ کا کہ کسی بھی نیک آدمی کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا جائز ہے، یعنی کہ آدمی کہے کہ یا رسول اللہ یا اللہ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں، صحابہ کا وسیلہ دے کر ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں، فلاں نیک بندوں کا وسیلے سے ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں۔ تو اس طرح کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس وسیلے کو مؤثر حقیقی سمجھنا یہ شرک ہے۔ یعنی یہ سمجھ لینا کہ جس وسیلے کا میں نام لے رہا ہوں وہ وسیلہ یہ کام کرنے پر قادر ہے، اس وسیلے کی وجہ سے یہ کام ہوگا، یہ کرنا یہ شرک ہے۔ جی وہ وسیلہ کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ وسیلہ کوئی طاقت نہیں رکھتا، تمام تر طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اس وسیلے کے پاس کوئی قدرت نہیں، تمام تر قدرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اگر انسان وسیلہ دے کر دعا کرتا ہے تو پھر اس طرح سے انسان کی دعا کرنا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور بھی ان کے پاس آ گئے، قرآن بھی ان کے پاس آ گئے، انہوں نے پہچان بھی لیا تو کافروا بھی، انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔